اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد شاہ اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے۔ ویسے تو یکم محرم سے لے کر 10ویں محرم تک ہر دن ہی ایک اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے، اور جب پچھلے دن کو دیکھا جائے تو اس سے اگلے آنے والا دن ایک نئے واقعے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو آج کا دن زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تاکہ مسلمان مزید اذیت میں مبتلا ہوں، اور جو کفران اسلام تھے وہ ان کا مقصد ہے کہ مسلمان جب پیاسے مریں گے تو ان کو ہم شکست کا سامنا کروا سکیں گے۔ تو آج اسی والے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ پٹوار کی نہایتی معروف مذہبی شخصیت اور ٹیچر جامعہ اسلام آباد روات مرجالہ کیمپس جناب مفتی رمضان قاضی صاحب۔ وہ محرم الحرام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے لشکر کے حوالے سے ہمیں تھوڑی تفصیل بتائیں گے۔ محترم مفتی صاحب، ہم آپ کو اپنے سلام سے کو بتائیں۔ محترم، آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے، اور آج کے دن مسلمانوں کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو یہ واقعہ تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے سنائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ سب سے پہلے تو صرف آپ کا اور پنڈی پوسٹ کا اور پنڈی پوسٹ کی جملہ ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا سلسلہ آپ نے اسٹارٹ کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہو یا ماہ محرم الحرام ہو، ویسے مہینے تو سارے حرمت والے ہیں، لیکن آپ نے ان مہینوں کے ان مخصوص ایام کا انتخاب کر کے یوں کہہ لو کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنا حصہ ضرور شامل کر لیا ہے۔ تو آپ نے جو کوئسچن کیا ہے کہ 7 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شامل تھے، شریک تھے، حاضر تھے، ان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے اگر پس منظر کو دیکھا جائے تو کفار لشکر کی طرف سے، لشکر کفار کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد نے بیسیکلی آرڈر جاری کیا تھا عمرو بن سعد کو کہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں پر پانی کو بند کر دیا جائے، ان تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے دی جائے۔ تو عمرو بن سعد نے آگے پھر ایک اور آدمی کو کھڑا کیا، کہتے ہیں کہ اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 لوگوں کا لشکر دے کر نہر فرات پر اس نے تعینات کر دیا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کا جہاں پر پڑاؤ تھا وہ نہر فرات کے بالکل قریب تھا۔ تو 500 کا لشکر وہاں پر جا کر یوں کہو کہ انہوں نے اپنے مورچے سنبھال لیے، اور امام علی مقام امام حسین کے خیموں کی طرف پانی کو بند کر دیا گیا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے اندر روایات میں آتا ہے کہ 7 محرم الحرام کو پانی اختتام ہو گیا تھا، بچوں کے پینے کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ جب بچوں کو پانی کی پیاس لگی تو بچوں نے پانی کو طلب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی باتیں تو برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب بچوں نے اصرار کیا، تقاضا کیا
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ آپ کے عظیم ساتھی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عزم مصمم کیا کہ میں نے نہر فرات سے پانی کو یہاں پر لانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ 20 مشقیں اٹھائیں اور 30 لوگوں کو گھوڑ سوار اپنے ساتھ لیا، اور ایک دوسری بات میں کہ 20 پیدل لوگوں کو بھی ساتھ لیا۔ یہ 50 لوگوں کا یوں کہو کہ ایک قافلہ، ایک لشکر لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب نہر فرات کے قریب گئے، جا کر دیکھا تو وہاں پر محاصرہ تھا۔ تو حضرت سیدنا عباس نے اپنے اس لشکر میں سے ایک نافع نامی اپنے ساتھی کو آگے کیا کہ جا کر عمر بن حجاج زبیدی، جو عمر بن سعد کی طرف سے مامور تھا، اس کے ساتھ مذاکرات کرے۔ انہوں نے مذاکرات کیے تو زبیدی نے کہا کہ بھی آپ کے یہاں پہ آنے کا اہم مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اہم مقصد تو ہمارا پانی کو طلب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے خیمے کے اندر ہماری خواتین بھی پانی کو طلب کر رہی ہیں، ہمارے چھوٹے معصوم بچے بھی پانی کو طلب کر رہے ہیں۔ بڑوں کی پیاسے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے معصوم بچوں کی پیاسے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اس نے کہا زبیدی نے کہ اے نافع، آپ پانی پی سکتے ہو جتنا مرضی چاہے، لیکن ادھر لے کے جانے کے لیے ہم منع کریں گے، ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ پانی نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر پانی لینے ہیں، پانی پینے نہیں آئے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، پانی پینے نہیں آئے، پانی لینے آئے۔ ہم اپنے لیے نہیں سوچتے، ہم اپنے پیچھے بیٹھنے والوں کے لیے سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بات چیت بڑھنے لگی تو حضرت عباس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں مان رہے، تو حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے، اچھا اس میں مشورے والی بات آتی ہے کہ جو بھی اہم کام ہو اس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت عباس نے مشورہ کیا کہ اب یہ پانی ایسے تو دے نہیں رہے، ہم نے پانی تو لینا ہے۔ حضرت عباس نے ان کے اوپر اٹیک کیا، چونکہ پانی لینا تھا، انہوں نے بھی اٹیک کیا، حضرت عباس نے بھی دفاع کیا۔ بالآخر حضرت عباس نے اپنی جلالی تلوار نکالی اور ایسی تلوار چلائی کہ کئی کافروں کو وہاں پہ تعینات محاصرہ کرنے والے کئی لوگوں کو فنار و سفر کر کے پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ کہتے ہیں پانی لے کر واپس اپنے خیمے کے اندر گئے، جا کر خود بھی نوش کیا اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے جانوروں کو، سب کو پانی پیش کیا۔ اچھا اس میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم کردار ہے پانی کے لانے میں۔ پانی تو آ گیا، اب ہمارے اکثر جو ذاکرین ہیں، ذاکرین کہہ لو، ذاکرین شہادت ہوں یا ذاکرین سیرت ہوں، یعنی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنے والے یا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ذکر کرنے والے، ان میں سے کچھ لوگ اس واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کے قافلے میں، آپ کے خیمے میں کچھ لوگ 3 دن تک مسلسل پانی کی ایک بوند کو بھی ثابت نہیں کرتے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا تھا، بچے بوڑھے سب پیاسے رہے 3 دن تک۔ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو 3 دن تک، 3 دن پہ جا کے بریک نہیں لگاتے، وہ بلکہ 5 محرم سے جا کے بند کر دیتے ہیں پانی کو، کہ بھی 5 محرم سے بند ہو گیا۔ بیسیکلی نا چودھری صاحب، پانی کے متعلق دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں ایک روایت ایسی آتی ہے، علامہ ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر پانی موجود تھا، اور ایسا پانی موجود تھا، انہوں نے اپنی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 178 کے اوپر لکھتے ہیں کہ پانی اتنا موجود تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے 10 محرم کو صبح کو ٹائم غسل کیا، خود غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم اقدس پہ خوشبو مشک ملی مشک لگائی، خوشبو لگائی،
اور آپ جب اپنے خیمے سے غسل فرما کے باہر تشریف لائے، آپ کے باقی ساتھی بھی اسی خیمے میں گئے، جا کر غسل کیا پانی کے ساتھ، پھر باہر آ کر انہوں نے خوشبو لگائی تو پھر میدان میں نکلے۔ اب یہاں پر بھی پانی کا تذکرہ 10 محرم میں، اور اسی کتاب اسی اپنا جلد کے ایک پیج پیچھے اگر چلے جائیں 177 پہ، اسی 8ویں جلد پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بے ہوش ہو کے گری تو امام علی مقام امام حسین نے پانی کے چھنٹے مارے۔ جب چھینٹے مارے تو وہ افاقے میں آئیں، وہ آنکھ کھولی اور بیدار ہوئی۔ یہاں پہ بھی پانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اب ان دونوں جگہوں پہ انہوں نے پانی کو ثابت کیا ہے۔ ہمارے جو اکثر، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، جو ذکر کرنے والے ہیں امام علی مقام کا، وہ پانی کا نام و نشان بھی ثابت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر پانی وہ کہہ دے کہ امام علی مقام کے خیمے میں پانی تھا تو پھر ان کی محفل میں رنگ نہیں جچتا۔ تو اپنی محفل کو رنگ دینے کے لیے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کے خیمے کے اندر پانی کو بالکل بند کر دیتے ہیں، تاکہ محفل کے اوپر لوگوں کو رلایا جا سکے، لوگوں کو غم حسین پہ ابھارا جا سکے۔ اس طرح کی روایات دونوں طرح کی ہیں، پانی تھا بھی اور ایک دوسری روایت میں پانی نہیں بھی تھا۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بات یاد کرتا چلوں میں کہ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس طرح کی جو روایتیں آئی ہیں ان کے اندر کتنی صداقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر صداقت ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک جگہ پہ مورخین لکھتے ہیں، علامہ طبری جیسے بڑے بڑے مورخ، وہ لکھتے ہیں کہ پانی تھا، دوسری جگہ پہ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ پانی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس میں میں تطبیق یوں دیتا ہوں، علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں تطبیق اس طرح دیتا ہوں کہ 7 محرم الحرام کو آرڈر تو جاری ہو گیا تھا کہ بھی پانی بند کر دیا جائے، اور پانی بند ہو گیا تھا۔ انہوں نے 500 کا لشکر بھی تعینات کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ممکن ہے ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہوں، پانی آسانی سے لے کر آ گئے ہوں، یا مذاکرات نہ بھی کامیاب ہوں، تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے پانی لے آئے ایک، اور پھر ممکن ہے محاصرے کے دوران بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مدد کے ساتھ وہ پانی لے آتے رہے ہوں۔ بالآخر جب دیکھا کہ بھی 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی ہے، 10 محرم کو جب آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ بھی اب لشکر جنگ شروع ہو گئی ہے، انہوں نے محاصرے میں 4000 لشکر اور بڑھا دیا۔ جب لشکر اور بڑھایا، اب حضرت عباس گئے پانی لینے، اب ان کی وہاں پر یعنی 10 کو جا کر شہادت ہوتی ہے، تو 10 سے پہلے ممکن ہے وہ پانی لے آتے رہے ہوں۔ تو اس طرح پانی کی موجودگی والی روایتیں بھی ٹھیک ہیں، پانی کے عدم موجودگی والی روایتیں بھی ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دی ہے۔ مطلب مفتی صاحب یہ طے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج 14 نومبر چھوڑا تھا، اور خاص طور پر اس وقت جب حج کی رسومات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ جی اہم سوال کیا آپ نے کہ بہت ہی اہم مرحلہ تھا کہ دنیا عالم سے، دنیا اسلام کے بے شمار لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کا رخ کر رہے تھے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم ریزن ہے، اس ریزن کو ہم دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے پیچھے دو ریزن میں عرض کروں گا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک کی شہادت کار فرما تھی، چونکہ یہ ربی معاملہ تھا، ان کے مقدر میں شہادت لکھی جا چکی تھی، تو اس لیے انہوں نے حج جیسی عظیم عبادت جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے اہم رکن، اس کو بھی چھوڑ کر اپنی شہادت کے اوپر نگاہ ڈالے، اپنی شہادت کے لیے رخت سفر باندھ کے اپنے تمام ساتھیوں کو تیار کر کے وہاں کے لیے روانہ ہو پڑے۔ ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ
جب یزید تخت نشین ہوا، بیٹھا تخت پہ، بٹھایا نہیں گیا، بیٹھا، تو اس نے ایسی ایسی خرافات پھیلائیں کہ اب امام علی مقام امام حسین کے سامنے دو راستے تھے، ایک تھا رخصت کا، ایک تھا عزیمت کا۔ رخصت تو یہ تھی باقیوں کی طرح امام علی مقام امام حسین بھی خاموشی اختیار کر لیتے، سکوت اختیار کر لیتے، کم از کم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے یا ہاتھ نہ بھی دیتے، ویسے بھی روپوش ہو جاتے، پھر بھی ان کے لیے رخصت تھی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے رخصت کو نہیں اپنایا، عزیمت کو اپنایا۔ عزیمت یہ ہوتی ہے چودھری صاحب کہ جب کوئی بھی اسلام کے خلاف بات کرے تو اس کو اسی لہجے میں جا کر جواب دینا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے اس کو اسی انداز میں جا کر جواب دینے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے پہلو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کے ذہن مبارک میں یہ تصور تھا کہ ہم جا کر بجائے یہاں سے بیٹھ کے اس کو واضح و نصیحت تبلیغ کرتے رہیں، وہاں جا کر ممکن ہے اس آدمی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو، اس کو وہاں پہ جا کے فیس ٹو فیس ہم اسلام کی حقانیت پہنچا سکیں کہ بھی جس اسلام کا تو پرچار کر رہا ہے، اسلام وہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے رخت سفر باندھا، اپنے تمام ساتھیوں کو تیار کر کے اس کے لیے گئے اپنے مکہ المکرمہ کی عظیم ترین عبادت، حالانکہ مکہ شریف میں اگر رہتے تو مکہ شریف میں آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہونے والا تھا، حالانکہ جب وہ جانے لگے تھے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بڑی عظیم شخصیت ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو منع فرمایا تھا کہ علی جان ادھر نہ جائیے، لیکن آپ نے ایک وہاں پر روایت پیش کی تھی اپنے ابا حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ حرم کعبہ کے اندر ایک مینڈھا آئے گا، مینڈھا، اس مینڈھے کی وجہ سے کعبہ شریف کی حرمت پامال ہوگی۔ تو ہم فرماتے ہیں میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، میں وہ نہیں بننا چاہتا، میں وہ سفر اختیار کرنا چاہتا ہوں جو عظیمت والا ہے۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین نے حج جیسی سعادت کو چھوڑ کر، لوگ آ رہے تھے لیکن امام علی مقام اپنے نانے کے دین کے لیے اس مکہ شریف کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے محترم یہ بتائیں کہ 7 محرم الحرام کو مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے پانی بند کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا جاتا تھا، اس کے پیچھے مین کردار کس کا رہا؟ جی، اس کے پیچھے مین کردار اسی اپنا عبید اللہ ابن زیاد کا تھا۔ جی، عبید اللہ ابن زیاد کو اس کے حواریوں نے یہ رائے دی تھی کہ بجائے تلوار کے ساتھ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے، ان کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جائے جس راستے سے تمہارے اوپر ہمارے اوپر الزام بھی نہ آئے، یہ ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اس نے پھر اپنے نیچے جو وہاں پہ عامل تھا کوفے سائڈ پہ، اس کو اس نے خط لکھا، وہ خط بھی بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا، وہ عمرو بن سعد تھا، تو پھر عمرو بن سعد نے آگے اپنا عمرو بن کیا کہتے ہیں حجاج زبیدی کو اس نے آرڈر جاری کیا تھا۔ مین کردار یعنی ابن زیاد کا تھا، ابن زیاد نے یہ آرڈر جاری کیا۔ محترم مفتی رمضان قاضی صاحب، محرم الحرام مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ جی، محرم الحرام مسلمان عالم کو یہی درس دیتا ہے کہ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اگر کبھی بھی اسلام کو ایسا وقت آ جائے، اسلام کو تمہارے تن من دھن جس کی بھی ضرورت پڑے، تو امام علی مقام کی طرح اپنے تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف تنہا بلکہ اپنے گھر کے احباب کو، اپنے گھر کے افراد کو بھی ساتھ لیا، اپنے احباب کو بھی ساتھ لیا، اپنے خدام کو بھی ساتھ لیا،
اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں پہنچے تھے. تو آج ہمیں بھی اگر اسلام کو یا صاحب اسلام کو کسی بھی طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی کاروباری مراکز میں، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے صرف چہمہ گوئی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میدان میں عمل میں نکل کے ہمیں بھی اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے کو کوشاں رہنا چاہیے. حضرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتی رمضان قادری صاحب، ماشاء اللہ انہوں نے محرم الرحمٰن اور پھر اس کو 7ویں محرم الرحمٰن کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا. اور لشکر حضرت امام حسین کو جو پانی بند کیا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت دینے کے ساتھ ساتھ جو یزید کا لشکر تھا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کو بجائے کہ ان کے مقابلہ کیا جائے سختی سے، بلکہ ان کو ایسے طریقے سے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے. اور انہوں نے پانی بند کرنا سب سے زیادہ بہتر منصوبہ سمجھا تھا جس میں وہ ناکام نظر آئے. تو محترم آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑے اچھے طریقے سے محرم اور آپ کے حوالے سے مہنگائی دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے جاتے ہیں.